اس سے بڑی بیماری کوئی نہیں ہے، جہالت سب سے بڑی بیماری ہے، اور جب تک یہ جہالت معاشرے میں رہے گی بیداری دینی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ دینی بیداری جبھی پیدا ہوگی جب دین کا علم حاصل کرنے کی ہم فکر کریں گے، جب ہم توجہ کریں گے، ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے، ہمارے عمر دراز، ہمارے معمر جوان، نوجوان، سب یہ جب ارادہ کر لیں گے کہ ہم اپنے خاندان سے، ہم اپنے گھر والوں میں جناب والا دین کا چراغ جلائیں گے اور بددینی ختم کریں گے، جہالت کو، اپنے آپ ختم ہوگی تھوڑی سی محنت کر لینے کے بعد میں۔ اس لیے ہماری سب سے بڑی بیماری جہالت، اور جہالت کے ساتھ دوسری بیماری ہماری غربت۔ غربت، کوئی کاروبار قاعدے کا نہیں ہے، کوئی آمدنی کا ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے، کمائی کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری ضروریات کے پورا ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں، نہ کاروبار ہے، نہ ملازمت ہے، نہ تجارت ہے، نہ کھیتی ہے، نہ ہنر ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ غربت بھی انسان کے لیے دینی اعتبار سے آزمائش کا ذریعہ بنا کرتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، کاد الفقر، ڈر اس بات کا ہے کہ فقر و فاقے کی بنیاد پر کہیں آدمی ایمان سے خارج نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ پاک نے بڑی ایک کام کی بات جو میں نے آیت پڑھی اس سے بیان فرمایا، اقرأ بسم ربک، اللہ یہ فرمانا چاہ رہا پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ کیا مطلب؟ فرمایا دیکھو پڑھائی میں لگو، دین حاصل کرو، مسائل کو سیکھو، قرآن کو سیکھو، حدیث و شریعت کو سیکھو، یہ فکر نہ کرنا کھائیں گے کہاں سے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ دینی مدارس میں بچوں کے جب بھیجنے کی بات آتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں دینی مدرسوں میں پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے۔ یہ بچے اگر حافظ ہو گئے اور یہ بچے جناب والا پڑھ لکھ کر کے مولوی ہو گئے تو ان کی معاش کا کیا ہوگا، ان کی ضروریات کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلا مسلمان کے سامنے یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ ایمانداری سے بتانا، اچھا بات کڑوی ہے، آج کچھ بیان کروں دوسرا ہے میرا، اب بات کڑوی ہے، کیا آپ نے اپنی زندگی میں کسی دینی درسگاہ کے عالم کو، فاضل کو، مفتی کو، فقیہ کو، محدث کو اپنے معاش اور کھانے پینے کے لیے احتجاج کرتے ہوئے دیکھا کبھی آپ نے؟ ارے بول تو دو یارو، سنڈیلم تو دیکھا ہو، بتا دو نا۔ ہم لوگ تو خیر بہت بارے پھرا کرتے ہیں، کبھی دیکھا آپ نے؟ اچھا کہیں آپ نے بی اے، کوئی بیٹھا ہو معاف کر دینا، اس وقت تو میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت بی اے ہو، ایم اے ہو، وکیل صاحب ہو، ایک نہیں سینکڑوں سڑک پہ گھوس گئے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، مانگیں ہو رہی ہیں کہ ہم کو ملازمت مل جائے، لیکن کسی مولوی نے کبھی نہیں ایسا کیا ہے، کبھی نہیں۔ اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں عالم ہے، حافظ ہے، یہ میرا لفظ یاد رکھیے گا، صحیح معنوں میں عالم و حافظ ہے، قیامت تک وہ بھوکا نہیں رہے گا، اللہ پاک اس کے کھانے کا انتظام فرمائے گا۔ یہ ہماری سوچ جو ہو گئی ہے کہ آپ دین پڑھائیں گے تو بچے کا یہ ہو جائے گا، مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ ہم پوچھتے ہیں آپ سے ہیں کہ عصری تعلیم دینے کے بعد میں کتنوں کا مستقبل روشن ہے؟ اگر مستقبل روشن ہوتا، یہ ہزاروں بیچارے جوتیاں گھس رہے سڑک پر گھس کر کے، اور سڑک بازے لوگ چوراہے پر مزدوری کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کوئی حافظ اللہ کے فضل سے آپ کو نہیں ملے گا چوراہے پر کھڑے ہو کر کے مزدوری کرنے والا، عالم کرنے والا۔ کیوں؟ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک، اللہ فرما رہا ہمارا تمہارا رشتہ رب کا ہے، رب کا ہے۔ رب، کوئی آدمی کسی چیز کو جب پالتا ہے تو پھر اس سے محبت اپنے آپ ہو جاتی۔ آپ بتاؤ گھر میں چڑیا پالتے نہیں پالتے ہم لوگ؟ جانور کو پالتے نہیں پالتے؟ اس سے تعلق ہو جاتا ہے، اس تعلق کی بنیاد پر اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے کہ ہم نے اس کو پالا ہے لہذا بھوکا پیاسا نہیں رکھیں گے۔ اللہ یہ فرمانا چاہ رہا جو علم میری معرفت کا اور پہچاننے کا ذریعہ بن رہا ہے،
تم فکر نہ کرو کہاں سے کھاؤ گے، میرا تمہارا رشتہ جو ہے ربوبیت کا ہے، لہذا تمہارے کھانے پینے کے انتظام ہم کریں گے۔ ہم کہنے کہ تو مسلمان ہے، برا نہ مانیے گا، لیکن اللہ پاک سے ہمارا کتنا تعلق کمزور ہے۔ ہم ہیں تو بہت بڑے متوکل، لیکن ہمارے توکل کا کیا حال ہے؟ پوچھتے ہیں آپ قرآن پڑھائیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ اگر جناب والا دینیات پڑھا دیں گے تو اس کی معاش کا کیا ہوگا، اس کی ضروریات کا کیا ہوگا؟ آپ یقین مانیے اگر اللہ پر مکمل اعتماد و بھروسہ کر کے رہیں، اللہ پاک اگر ان اسباب کے ذریعے سے دے سکتا ہے تو بغیر اسباب کے بھی اللہ پاک دے سکتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے، فرمایا کہ تم صرف ہمارے بن کر کے رہو، ہمارے بن کر کے رہو، تمہاری مشکلات کا حل ہم کریں گے اور تمہاری روزی ایسی جگہوں سے دیں گے کہ تم وہم گمان بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کہاں سے دیتا ہے، کیسا دیتا ہے، ایک واقعہ عرض کر کے پھر اپنی بات پہ آ جائیں۔ چند بھائی تھے، اکثر ایسا ہوتا ہے گھر میں اگر چند بھائی ہوں تو جو ذرا دیندار ہوتا ہے تو لوگ اسے گری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ارے بالکل بیکار، کسی کام کا نہیں، ارے یہ ہوتا نہیں ہوتا، کسی کچھ نہیں، نہ یہ کماتا ہے نہ کچھ کرتا ہے۔ اما ابا بوڑھے بیچارے دیندار مولوی قسم کے، تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کوئی ٹینشن مت لو، ماں باپ کی خدمت میرے ذمہ رکھو، میں ان کی خدمت کروں گا بھائی، اور ان کی جو جائیداد ہے، جو وراثت ہے، تم سب لے لینا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ لیکن یہ مسئلہ نہیں کہ آپ لوگ آج شروع کر دیں تو گڑبڑ بچ جائے گا، یہ میں ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک دیتا کیسے ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ کہیں آپ سنیں مولانا تو بیان کر ہی گئے، لہذا گھر میں کوئی حافظ وافظ ہو اس سے کہو تمہیں وراثت کی کیا ضرورت؟ جی نہیں، ایک بات سن لیجئے، قرآن نے جن کو وراثت دی ہے قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ چاہے اماں ابا اخبار میں نکلوا دے کہ میں نے اس کو آگ کر دیا ہے، ان کے آگ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ اوپر والے نے حصہ رکھا ہے، نہیں دو گے تو قیامت کے دن گردن ڈپے گی تمہاری اس کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ٹینشن نہیں، ہم سب کریں گے۔ والدین کی خدمت کی، انتقال ہو گیا۔ اب ظاہر کوئی کاروبار تو تھا نہیں، کوئی کاروبار تھا ہی نہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے لیے کتنی بڑی قربانی اس نے پیش کی۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ برکتہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پتھر فلاں ہے، اس کے نیچے 100 دینار رکھے ہوئے، وہ سونے چاندی کے سکے 100 دینار رکھے ہوئے، لیکن ہے وہ بے برکتی، اسے برکت ورکت نہیں، کہا لے لو جا کر کے۔ تو اس نے کہا برکت والے ہوتے تو سوچتے، خواب ہی میں کہہ رہا، بے برکت والا ہاتھ نہیں لگائیں گے اس میں۔ صبح اٹھے، بیوی سے تذکرہ کیا، بیوی نے کہا ہرگز مت جانا۔ بیوی کا ذکر میں نے اس لیے کیا، بیگمات کے مطالبات میں بعض اوقات مجبور ہو کر کے آدمی غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ اگر کسی کو بیوی دیندار مل جائے وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے، وہ تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں، اس کو نہیں لینا۔ دوسری رات میں پھر خواب دیکھا کہ وہ 10 دینار رکھے ہیں، لے لو جا کے، لیکن بے برکتی کے ہیں، کہا نہیں ہم نہیں لیتے اس کو۔ تیسرے دن خواب دیکھا کہ وہی آیا، کہہ رہا 1 دینار ہے لیکن برکت والے ہیں وہ، بس کہا وہ لے لیں گے۔ صبح اٹھا گیا، پتھر ہٹایا، 1 دینار مل گیا۔ ظاہر 1 دینار میں کیا آتا جاتا، لیکن 500 زمانہ تھا، اللہ کا بڑا شکر ادا کیا۔ اب گئے، سوچا کہ اب تو کچھ بڑھیا مال آج پکنا ہی چاہیے گھر میں، کیا لائے؟ طے ہوا مچھلی لے آؤں۔ گئے مچھلی لے کر کے آئے، جب اس مچھلی کو بنایا، اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں بہت قیمتی قسم کا ہیرا نکل آیا، اور وہ ہیرا وہ تھا کہ پورے شہر میں کوئی اس کی قیمت ادا ہی نہ کر پاتا۔ یہ اللہ پاک دیتا ہے اپنے لوگوں کو، دینے کا انداز الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ بات اس پر چلی، 2 بیماریاں ہیں، ایک غربت کی، ایک جہالت کی۔
غربت کی جو بیماری ہے، اس بیماری میں ہمارا ایمان اور ہمارا تعلق اللہ سے جتنا مضبوط ہو اور اسباب کے درجے میں جتنی محنت اور ہم کوشش کریں گے، اللہ پاک غربت کو ختم کر کے اللہ ہماری ضروریات کو پورا کرے گا۔ دونوں باتیں میں نے عرض کی ہیں، اسباب کے درجے میں اسباب کا اختیار کرنا اور اللہ سے مانگتے رہنا اور اللہ پر اعتماد کرنا کہ میں نے اسباب اختیار کر لیا ہے، اے اللہ اس کے پیچھے آپ میرا کام بنا دیجیے۔ آپ یہ دونوں باتیں میں نے کیوں کہی؟ دینی اعتبار سے جو لوگ فتنہ پرور ہیں اور فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی وہ بستیاں، وہ علاقے جو دین سے دور ہیں اور غربت بھی ہے، ان علاقوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں اور بنا کر کے روزانہ جناب والا صبح شام گوشت، انڈا اور جناب مکھن اور جناب والا ماہانہ 5,000 10,000 جیب خرچ مل رہا۔ آپ بتاؤ بیٹھے اگر ہم کو 5-10,000 ملے گا تو کاہے کو محنت کریں گے؟ مفت کی کھا رہے ہیں بیٹھ کر کے۔ آپ کے اسی علاقے کی میں باتیں کر رہا ہوں، کہیں اور کی نہیں کر رہا ہوں میں۔ ہم بھی ہردوئی کے رہنے والے ہیں، اسی روڈ پر ہم لوگ آنا جانا ہمارا رہتا ہے، یہاں پر ہے کہ انہی علاقوں پر نشانہ بنایا گیا۔ الحمدللہ بڑوں کی محنت سے محنت کی گئی، وہ سب فتنہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن ہے آج بھی وہ مسئلہ کہ ہم اور آپ ان دو چیزوں پر توجہ دیں۔ ایک سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دین کا علم ہم سب کو حاصل کرنا ہے، یہ ارادے کرو۔ عقیدوں کو درست کرنا ہے، عقیدوں کی معلومات کرنا ہے، اپنے عقیدوں کو جانچنا پرکھنا ہے کہ ہمارے عقیدے بھی صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری معاشی کمزوریاں ہیں دوسروں پر بوجھ نہ بن کر کے اپنا ہاتھ پیر چلانا، محنت کرنا، اسباب اختیار کرنا اور اللہ سے مانگنا تاکہ عقیدوں کی حفاظت ہو سکے ہماری۔ اگر ہم نے اپنے عقیدوں کی حفاظت نہ کی تو آپ مجھ پر اگر اعتماد کر لیں، ایسے ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ ذریعہ کیا بنتا ہے؟ علماء سے بدگمان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ارے اب تک انہوں نے تم کو اندھیرے میں رکھا، یہ مدرسے والے یہ کیا جانے، دین تو ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہم سے پوچھو اس کو۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ جناب والا علماء کی برائی کرنا، ان کی کمیاں نکالنا، ان کے کیڑے نکالنا اور اتنی برائی کر دینا کہ ان سے بالکل بدگمان ہو جائے، دور ہو جائے، یہ ان کا سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ دو چیزوں کی ہے۔ ایک تو صحیح علم ہونا چاہیے ہمارے پاس، اور صحیح علم جو ملے گا آپ کو وہ علماء سے ملے گا، مدارس سے ملے گا، دینی درسگاہوں سے ملے گا، دین والوں سے ملے گا۔ اگر صحیح علم ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم جو ہے فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اس میں فتنوں کی تفصیل بہت ہے، کیسے کیسے فتنے آ رہے ہیں اس کی تفصیل میں نہیں عرض کر رہا تھا، صرف یہ دو بیماریوں کو بتانا چاہ رہا ہوں میں، غربت اور جہالت۔ یہ اگر ہے تو بہت مشکل ہو جائے گا فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے اپنی ایمان کی حفاظت کے ساتھ جینا، کیونکہ یہ دونوں کمزوریاں ایسی ہیں جس سے آدمی فتنے کا شکار آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کم سے کم درجے کی بات ہم لوگ یہ طے کر لیں اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنی بستیوں میں، اگر کوئی نیا آدمی آیا، ایسا آدمی جس کو ہم پہچانتے نہیں، جس کو ہم جانتے نہیں، اور وہ دین کی باتیں کرنا شروع کر رہا ہے تو آپ تھوڑا چوکنا ہو جائیے، اور چوکنا ہو کر کے اپنے علاقے کے جو علماء ہیں اس سے ان کا رابطہ کرائیے، اور رابطہ کرانے کے بعد گفتگو ہو تب جا کر کے ان کے سلسلے میں کوئی فیصلہ آپ لیں۔ یہ نہیں کہ ہردوئی کی آئے تھے، انہوں نے دین کی بات بتا دی، وہ فلانے آگے وہ دین کی بات بتا دی، انہوں نے دین کی بات بتا دی اور آپ نے فیصلہ کر لیا۔ یہ نہیں، اپنے علاقے کے جو علماء معتبر ہیں، آپ کا ان سے تعلق ہے، وہ آپ کے رابطے میں ہیں، آپ ان سے جڑے ہوئے ہیں، نہیں ہے تو اپنے آپ کو جڑا رکھیے آپ، تاکہ کوئی بات اگر آئے اس طریقے کی فوراً آپ ان سے ملوائیے، اور ملوانے کے بعد ان کی باتیں ان کو بتائیے، گفتگو کروائیے ان سے آپ، تاکہ ہمارا عقیدہ سلامت رہے اور لوگ بھی دیگر محفوظ ہو جائیں اس کے اندر۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ صحیح علم بغیر اس کے نہیں بنے گا کام اس میں۔ اگر ہم نے اس پر توجہ نہ کی اور ہم بے فکری کے ساتھ میں رہے تو پھر بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، توحید بھی برباد ہوگی، رسالت بھی ہاتھ سے جائے گی، اور ڈپلیکیٹ مال صحیح عقیدوں کے نام پر ہمارے پاس آ جائے گا، معلوم دین ہمارا چلا گیا۔ اسی کے تعلق سے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے
اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک نے یہ دعا مستقل اسی لیے نازل کی ہے، اسی لیے امت کو بتایا کہ جہاں اور دعائیں مانگا کرتے ہیں وہاں اس دعا کا بھی اہتمام کرنا۔ کیا دعا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ایمان کے ساتھ جیے اور ایمان پر خاتمہ ہو اور فتنوں سے محفوظ رہے، وہ اس دعا کا اہتمام کرے۔ نمازوں کے بعد مانگنا، دیگر اوقات میں مانگنا، اور دل میں لگن لگی رہے کہ اللہ یہ نعمت دی ہے بغیر محنت کے، لیکن اپنے فضل سے اس کی حفاظت و بقا کا انتظام کر دیں اور خاتمہ ایمان پر فرما دیں ہمارا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، آپ نے ہدایت دے دی، اب ہدایت دینے کے بعد دل میں کجی، دل میں ٹیڑھا پن نہ آنے پائے۔ دیکھیے نل ٹوٹی، اس کے نیچے اگر بوتل رکھی جائے پانی کی اور تھوڑا ٹیڑھا کر کے رکھے آپ، تو جتنا پانی ہوگا سب باہر چلا جائے گا، اندر کچھ نہیں آئے گا۔ اور ٹیڑھا کرنے میں خطرہ ہے جو اندر پانی وہ بھی باہر نکل کے نہ آ جائے۔ بالکل اسی طریقے سے دل میں کجی، زیغ پیدا ہو جائے گا تو اللہ کی طرف سے جو فیضان ہو رہا ہے وہ سب نکلے گا، اور اندر ہے وہ بھی باہر آ جائے گا، بدعقیدگی میں ہم مبتلا ہو جائیں گے اس میں۔ اسی لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح المعانی نے اس آیت کے ذیل میں بیان فرمایا، اس کا ورد رکھنا، مستقل مانگنا اور اہتمام کے ساتھ اس دعا کو نمازوں کے بعد پڑھنا، صرف پڑھنا نہیں، استحضار کے ساتھ اللہ سے کہتے رہنا، انشاءاللہ یہ حسن خاتمہ کا ذریعہ بنے گا ہمارے لیے۔ اس آیت کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں، ایک ایک دو دو لفظ کر کے پوچھ کر کے ہم سب یاد کریں، اپنے گھروں میں، اپنے تعلق والوں میں اس کو بتائیں، چرچا کریں، تاکہ اس آیت کو کی برکت اللہ پاک ہم سب کو عطا فرما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آخری بات، بس بالکل بات پوری ہو گئی میری۔ جو شخص اس طرح کی بات کرے، آپ کم سے کم اتنا تو پوچھ ہی سکتے ہیں کہ آپ کون ہے، کیا نام ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کی تعلیم کیا، کچھ تو آپ بتائیے اپنے آپ۔ ابھی مولانا نے تذکرہ کیا تھا حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ شکیل ابن حنیف فتنہ شکیلیت چل رہا، مولانا نے تفصیل سے بیان کی، امام مہدی کے سلسلے میں بات آئی سب۔ شکیل ابن حنیف شکیلیت کے فتنے کے ساتھ، جناب والا آپ رہنے والے دربھنگا کے ہیں، رہنے والے دربھنگا کے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں، آپ کے ان میں کیا جوڑ ہو رہا ہے؟ کم سے کم اتنا تو پوچھ ہی سکتے ہیں، لیکن پوچھیں گے آپ جب آپ کو کچھ معلوم بھی تو ہو، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کچھ آپ کو معلومات بھی تو ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی ہے، اللہ پاک نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اللہ کی قدرت کی بات پیدا کر دیا ان کو، اللہ پاک نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، آسمانوں کے اوپر زندہ ہے، یہ سب حقائق ہیں ہمارے۔ اب آپ پوچھئے حضور آپ کے ابا کا کیا نام ہے، تو بتائیں گے حنیف نام ہے، تو آپ عیسیٰ کیسے بن گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، وہ تو ان کی والدہ کا تذکرہ آ رہا ہے، عیسیٰ مریم ان کو کہتے ہیں۔ آپ تو حنیف کے بیٹے ہیں، آپ کا کیا تک ہو رہا اس کے اندر؟ ایک بڑا شوق ہے لوگوں کو، بڑا شوق ہے بن جائیں حضرت عیسیٰ اور لوگ ہماری شروع کر دیں، وہ کچھ نہیں، یہ فتنہ ہے۔ مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے سب شکلیں پیدا کی جا رہی ہیں، اس لیے میں نے عرض کیا موٹی موٹی باتیں۔ امام مہدی کے بارے میں ہمیں تفصیلات معلوم ہونا چاہیے، امام مہدی ان کا نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، ان کا خاندان کیا ہے، کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ان کے ہاتھوں پر بیعت کی جائے گی، یہ ساری تفصیلات بیان کی حدیث پاک کے اندر ہے۔ ظاہر ہے جب بالکل اناڑی ہوں گے تو ہم فوراً کہیں گے ہاں بھائی ٹھیک کہتے ہو تم، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو بہت بیدار بس ہونا، ہم اپنی ذات سے اپنے دین کی حفاظت جب ہی کر پائیں گے جب علم ہوگا، ہمارے پاس دین ہوگا، سیرت پر نظر ہوگی، شریعت پر، قرآن پر، حدیث کے جاننے والے ہوں گے، تب یہ چیز پیدا ہو پائے گی۔ اور اگر نہیں ہے
تو پھر اللہ ہی حافظ ہمارا کیا ہونے والا ہے. چلے جائیے دیہاتوں میں. ایک زمانے میں اللہ پاک میرے شیخ کی قبر کو نور سے بھرے, ان کی توجہ سے آپ کے اسی علاقے میں گاؤں گاؤں جانا ہوا. ایسے بیچارے بالکل نام تو ہے ان کا مسلمان, نام تو مسلمان ہے, لیکن صحیح سالم نام بھی نہیں, صحیح ظالم نام بھی نہیں ان کا. اور نہ بیچارے نماز سے واقف ہے, نہ کلمے سے واقف ہے, نہ دین سے واقف, کچھ واقف ہی نہیں. تو اب ایسے لوگوں کو شکار کرنا تو بہت آسان ہو جائے گا. اور پھر جب ماہانہ 5,000 جیب خرچ مل رہے, یا ابا لاکھ روپے کماتے تو بیٹے کو 5,000 دینا مشکل ہے, وہ گھر میں بٹھال کر کے 5,000 ماہانہ فیس مل رہی, بائک دے رہے ہیں جناب والا, شادی کروا دے رہے ہیں, کاروبار کروا دے رہے ہیں. ظاہر ہے جب مفت کا سم ملا تو کیا ضرورت پڑی ہوئی. بعد ایسے مقامات گئے جناب والا لڑنے کو تیار ہو گئے. اب تک کہاں تھے آپ؟ یہ ہم کو اتنا جیب خرچ دیتے ہیں, بھیا ہمارے یہی کر رہے ہیں. وہ بھیا بھی بن جاتے ہیں, چچا بھی بن جاتے ہیں. اور پھر ایسے لوگ, یاد رکھیں مسجد میں بیٹھ کے میں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں, ایسے لوگ گھر گھس پیٹ بنا کر کے عورتوں کی عفت و عصمت کو لوٹ لیتے ہیں. اور آدمی مارے شرم اور حیا کی کچھ کہہ نہیں پاتا ہے, اس نے کتنا کھلا دیا ہے کچھ کر نہیں سکتا آگے جا کر کے وہ. اس لیے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اس طریقے کے جتنے بھی لوگ ہوں, ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہم تھوڑا ہوشیار, تھوڑا چوکنا رہے. جیسے اب کھانے پینے کی چیزوں میں نقلی چیزیں نہیں لیتے ہیں, ملاوٹ والی چیزیں نہیں لیتے, معلومات کر لیتے ہیں. اسی طرح نقلی دین اگر کوئی پیش کر رہا اور عقیدہ, اس کے لیے بھی معلومات حاصل کرنا, علم حاصل کرنا. اللہ پاک ان دو بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما دے, جہالت سے اور دوسری غربت سے. غربت کے بارے میں نے بتا دیا, مفت کو بیٹھ کر کوئی کھلا رہا, دنیا میں کوئی نہیں کھلاتا. ارے بیٹا باپ کو بیٹھ کے نہیں کھلا پا رہا, ہم کو لا کے کھلائے گا وہ. اس کا مطلب ہے کہ شکار ہمارا کرنا چاہ رہا ہے وہ. اس لیے بہت چوکنا ہو کر کے اور بہت ہوشیاری کے ساتھ میں جینا ہے, تاکہ ایمان جیسی جو نعمت ہم کو ملی ہوئی ہے یہ ہماری محفوظ رہے اور خاتمہ بھی ایمان پر ہو جائے, تاکہ کل قیامت کے دن اللہ پاک کا سامنا ہو, حضور پاک کا سامنا ہو, تو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے کہ تم کو ہم نے یہ نعمت دی ہے اور تم نے اپنی غفلتوں سے اس کو برباد کر کے آئے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, وصلی اللہ علی النبی الکریم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی لغزشوں سے, کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے مولا کریم اپنے کرم سے, فضل سے ایمان کی جو نعمت نصیب فرمائی ہے اس کی حفاظت کی فکر نصیب فرما, اس کی بقا کے اسباب مہیا فرما. اے اللہ ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی فکر نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو عقیدوں کی درستگی و سلامتی اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے کریم اپنے کرم سے ہر آزمائش سے, ہر ابتلا اور امتحان سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے کرم سے, اپنے فضل سے حاضرین کی تمام جائز تمناؤں کو, مرادوں کو پورا فرما. ہماری جب تک حیات مقدر ہے سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ جینے کا فیصلہ فرما. آخری وقت آ جائے تو خاتمہ ایمان پر فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ. خیریت سے اور اس کے بعد 40 کو جماعت ہوگی. اور احباب نے سب کے لیے ناشتے کا انتظام کیا ہے. ہاں اللہ پاک تو تکمیل فرما دے آسانی سے. ادھر سے آؤ جانے